ہماری 73 سے بھی پارٹ ہے۔ آیت نمبر 73 سے آپ دیکھیں 78 تک۔ ثم قیل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ تمہارے معبود جنہیں تم خدائی میں اس کا شریک مانا کرتے تھے۔ یہ کہیں گے وہ سب تو ہم سے کھو گئے، بلکہ ہم پہلے کسی چیز کو نہیں پکارا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو بدحواس کر دیتا ہے۔ ان سے پہلے یہ کہہ دیا گیا ہوگا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق بات پر اترایا کرتے تھے، اور اس لیے کہ تم اکڑ دکھاتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب ہم ان کافروں کو جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں، چاہے اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں بھی تمہاری زندگی میں دکھا دیں یا تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، بہرصورت ان کو ہمارے پاس ہی واپس لایا جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں بتا دیے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں نہیں بتائے ہیں۔ آیت نمبر آگے دیکھیں 78 سے 81 تک ہے۔ اور کسی پیغمبر کا یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے، پھر جب اللہ کا حکم آئے گا تو سچائی کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جو لوگ باطل کی پیروی کر رہے ہیں وہ اس موقع پر سخت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سواری کرو، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، اور ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ تمہارے دلوں میں کہیں جانے کی جو حاجت ہو اس تک پہنچ سکو، اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، پھر تم وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثرهم منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ صدق اللہ۔ اللہ وہ ہے اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ بھلا کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیسا انجام ہوا؟ 78 کا تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا کہ کفار مکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار نت نئے معجزے دکھانے کی فرمائش کرتے رہتے تھے، اور اصرار کرتے تھے کہ وہی معجزہ دکھائیں جو ہم کہیں، یعنی معجزہ بھی دکھائیں تو ہماری مرضی کا، جو ہم چاہیں وہی کروائیں نا۔ اور مقصد سوائے وقت گزاری کے کچھ نہیں تھا، کیونکہ آپ کے کئی معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان لانے پر تیار نہیں تھے۔ اس لیے یہاں ان کو دینے کے لیے جواب سکھایا جا رہا ہے کہ معجزہ دکھانا کسی پیغمبر کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اور وہ صرف کس سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ ان سے صاف کہہ دیں کہ میں تمہاری نت نئی فرمائشیں پوری کرنے سے معذور ہوں، یعنی واضح جواب ان کو دے دیں۔ آیت نمبر 82 سے 85 تک۔ کانوا اکثر منہم اشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون۔ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور طاقت میں بھی ان سے بڑے ہوئے تھے، اور ان یادگاروں میں بھی موجود زمین میں چھوڑ کر گئے ہیں، پھر بھی جو کچھ کماتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ چنانچہ جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے، تب بھی وہ اپنے اسی علم پر ناز کرتے رہے جو ان کے پاس تھا، اور جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس وقت کہا کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لے آئے، اور ان سب کا ہم نے انکار کر دیا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ لیکن جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ خبردار رہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہی معمول ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے چلا آتا ہے، اور اس موقع پر کافروں نے سخت نقصان اٹھایا۔ اچھا، یہاں پر ایک آیت تھوڑا 83 کو دیکھ لیجئے گا کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانیاں لے کر پیغمبر آئے،
لیکن کس چیز پر یہ اپنے اتراتے تھے، کس چیز پر اکڑ کرتے تھے؟ اپنے علم پر، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارا علم جو ہے، ہمارے پاس بہت علم ہے اور یہ علم جو ہے وہ ہمیں بچائے گا اور ہم اس سے بہت ترقی یافتہ ہیں۔ تھوڑا سا اگر ہم اس کو اس دور کے اس سے ہم آج کمپیئر کریں نا، تو آج بھی تو دیکھیں جو ہمارے ہاں ہم لوگ جس چیز پر اتراتے ہیں یا فخر کرتے ہیں، وہ ہم اپنے صرف دنیاوی علم پر نا، کہ جس کے پاس دنیاوی علم ہے اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے یا اس کی بڑی عزت ہوگی یا بہت، وہ بھی اپنے اس پہ غرور تکبر کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جس علم کی حیثیت ہے وہ قرآن کا علم ہے، وہ دین کا علم ہے، کہ وہ کس نے حاصل کیا اور کتنا کیا، اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو وہ یہ تھا کہ اپنے علم پر اتراتے تھے اور اسی کی وجہ سے ان چیزوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سیم بالکل سچویشن آج بھی ہے نا، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک تو دین کا علم، قرآن کا علم، اور دوسرے انسان کا تقویٰ، یعنی جتنا انسان میں تقویٰ ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ الحمدللہ یہاں سورہ مومن ہماری اپنے اختتام کو پہنچی۔ آگے دیکھ لیجیے گا سورہ حامیم۔ اس کا شروع کرنے سے پہلے اس کا تعارف دیکھ لیجیے گا۔ یہ سورت اس مجموعے کا ایک حصہ ہے جسے حوامیم کہا جاتا ہے۔ پیچھے میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہ 7 صورتیں ہیں کنٹینیوسلی جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، ان کو حوامیم بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ان کا کیا نام تھا؟ عروس القرآن، یعنی قرآن کی دلہن۔ اچھا، سورہ مومن کا جو ہے وہ شروع میں گزر چکا۔ اچھا، اس میں بھی جو مضامین ہیں وہ دوسری صورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد کے اثبات اور مشکین کی تردید ہے۔ آیت سجدہ ہے، یعنی اس کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ فصلت، اور ایک نام جو ہے وہ اس کا سورہ المصابیح اور سورۃ القواب بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 نام ہے اس کے، حامیم، سجدہ، فصلت اور المصابیح اور القوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا فی أکنة مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فعمل اننا عاملون، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ یہ مکی صورت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ عربی قرآن کی شکل میں وہ کتاب ہے جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کو کیا کہا کہ یہ عربی زبان میں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں علم حاصل، یعنی جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا علم سیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس قرآن میں تفصیل بیان کی گئی ہے، جو قرآن کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے، راسخ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سنتے نہیں ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم بلائے جا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دل خلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہٰذا تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا اللہ بس ایک ہی اللہ ہے، لہٰذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور بڑی تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور ان کا حال یہ ہے، آیت نمبر 8 سے 11 تک دیکھیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کے وہ بالکل ہی منکر ہیں، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بے شک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔
کہہ دو کہ کیا واقعی تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے، اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں، اور اس میں برکت ڈال دی، اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کی، سب کچھ 4 دن میں، تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت ہوئے کی شکل میں تھا، اور اس سے اور زمین سے کہا چلے آؤ، چاہے خوشی سے یا زبردستی۔ دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ کے حکم پر لبیک کیسے آسمان اور زمین دونوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی آرگیومنٹ کرتے کچھ، دونوں نے کہا کہ ہم خوشی خوشی، یعنی اللہ کی طرف خوشی خوشی آ گئے، جو اللہ آپ ہمیں آرڈر دیں گے ہم آپ کی ہر بات ماننے والے ہیں۔ آیت نمبر 10 دیکھیں کہ اس میں ہے کہ زمین میں برکت ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مخلوقات کے فائدے کی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں، اور ایسا نظام بنا دیا کہ وہ زمین سے ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں نکلتی رہیں۔ اور آیت نمبر 11 دیکھیے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کا مادہ پیدا فرمایا تھا جو دھوئیں کی شکل میں تھا، پھر 2 دن میں اسے 7 آسمانوں کی صورت میں تبدیل فرما کر اس کا مستقل نظام قائم کر دیا۔ ٹھیک ہے، پہلے دھواں تھا، دھوئیں سے اللہ نے یہ 7 آسمان بنائے۔ 11 کی ہی آگے دیکھیے کہ چلے آؤ کا مطلب یہ کہ ہمارے حکم کے تابع بن جاؤ، ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ تم خوشی سے ہمارے حکم کے تابع بننا نہ چاہو تب بھی ہم تمہیں زبردستی تابع بننا ہی پڑے گا، یعنی زمین اور آسمان وہی کام انجام دیں گے جن کا اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق تکوینی طور پر ہم حکم دیں گے۔ یعنی تکوینی کیا ہے؟ وہ علم جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے غیب کا۔ تمہارے اندر یہ قوت پیدا نہیں کی گئی کہ تم ہمارے تکوینی احکام کی مخالفت کر سکو، یعنی زمین، آسمان، یہ ساری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہیں، چاہے وہ خوشی سے مان لے نہ خوشی، اللہ نے ہر طرح ان سے اپنا کام منوانا ہے، اور اپنی جو بھی حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں اور پورا کرواتے ہیں۔ لہٰذا اگر تم خوشی سے نہیں چاہو گے تو زبردستی تمہیں وہ کام کرنا ہوگا جو ہمارا حکم ہے۔ اس میں یہ حقیقت واضح فرمائی گئی کہ انسان کا معاملہ دیکھیں دوسری جو کائنات میں دوسری مخلوقات ہیں ان سے مختلف ہے۔ اللہ نے انسان پہ زبردستی نہیں کی، جبکہ باقی جو مخلوقات ہیں اللہ نے ان کو اپنا صرف حکم سنائے کہ ایسا کرنا ہے اور وہ اس کے حکم کے پابند ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کی۔ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 قسم کے احکامات کا پابند ہوتا ہے۔ نمبر 1 اس کے تکوینی احکام جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن کا تعلق غیب سے، مثلا یہ کہ وہ کب پیدا ہوگا، کتنی عمر پائے گا، اسے کون سی بیماریاں لاحق ہوں گی اور اس کی کتنی اولادیں ہوں گی، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اور ان معاملات میں انسان کا کائنات کی دوسری مخلوقات کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند رہنے پہ مجبور ہے۔ یہاں آسمان اور زمین کا یہ مکان حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی بھی، لیکن ان کو بتانا ہی مقصود ہے کہ ان تکوینی احکام میں چونکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے پر مجبور ہے، اس لیے وہ ان احکام پر خوشی سے چلے یا ان پر ناخوش ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ لہٰذا ایک بندہ ہونے کی وجہ سے انسان کو وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو زمین اور آسمان نے کیا، کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے تابع ہیں، تو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے یہی کہے کہ اللہ آپ نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہم خوشی سے آپ کا ہر حکم ماننے پر تیار ہیں، ورنہ اللہ ان کی طرح ہم سے بھی زبردستی منوا لے گا، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا غیر اختیاری معاملات میں جو بھی پیش آئے انسان کو اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کم از کم عقلی طور پر راضی رہنا چاہیے، یعنی جو بھی فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے نا، خواہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہو، لیکن پھر بھی ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ رضی تو باللہ و ربًا اسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہم آپ کی رضا میں راضی ہیں، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ہی ہماری کامیابی ہے، یعنی جو اللہ نے ہمارے حق میں رکھا ہے وہ بہتر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ایک اور قسم ہے جنہیں تشریعی احکام کہا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ کون سی چیز ہے، اس کا تعلق یعنی جو چیز کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام، اللہ تعالیٰ کو کون سا کام پسند ہے اور کون سا ناپسند۔ انسان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ وہی کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن اس بات پر اسے اس طرح مجبور نہیں کیا گیا جیسے تکوینی احکام پر وہ مجبور ہے۔ ٹھیک ہے، تکوینی احکامات جو پیچھے بھی میں نے بتا دیے نا،
کہ اس میں تو انسان مانے گا، اس کو اختیار ہی نہیں ہے، جیسے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اس کے مطابق ہی ہوگا۔ یہاں پر جو ہے صرف تشریع احکام میں جو ہے وہ ہمیں آپشن دیا گیا ہے، بلکہ یہ احکام دینے کے بعد اسے یہ بھی اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو ان پر عمل کرے، اور اگر چاہے تو نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیں، اور یہی جو ہے اس کا امتحان ہے، جس کے نتیجے میں اس کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ چونکہ دوسری مخلوقات کو اس امتحان میں نہیں ڈالا گیا، اس لیے ان کو نہ تشریعی احکامات دیے گئے ہیں اور نہ نافرمانی کا اختیار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ نافرمانی کا اختیار صرف انسان کو ملا ہے جو نافرمانی کرتا ہے، اور دوسری مخلوقات کو نہیں ہے۔ ان احکام پر بھی انسان کو خوشی خوشی عمل کرنا چاہیے، ٹھیک، کیونکہ اس کی ابدی زندگی کی اصلاح فلاح اسی پر موقوف ہے۔ تو انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا کرنا ہے، سبق کیا ہے کہ انسان کو احکامات خوشی خوشی مان لینے چاہیے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، کہ اور اللہ کا حکم سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہی آپ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا، آگے دیکھ لیجیے گا، آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجایا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ اس ذات کی نپی تلی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی مکمل ہے۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر 13 سے لے کے 16 تک دیکھ لیجیے گا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں اس کڑکے سے خبردار کر دیا ہے جیسا کڑکا عاد اور سمود پر نازل ہوا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے پیغمبر کبھی ان کے آگے سے اور کبھی ان کے پیچھے سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتہ بھیجتا، لہٰذا جس بات کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ پھر عاد کا قصہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کہا کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو، بھلا کیا یہ ان کو نہیں سوجا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ چنانچہ ہم نے کچھ منحوس دنوں میں ان پر آندھی کی شکل میں ہوا بھیجی تاکہ انہیں دنیوی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ 16 میں تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا اس کی تفسیر، کہ قرآن و سنت کے متعدد دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ تمام دن اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور کسی بھی دن میں بذات خود کوئی عمومی نحوست نہیں ہوتی، اس لیے یہاں منحوس دنوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن ان لوگوں کے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی دن ہیں سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور سارے دنوں میں خیر و برکت ہے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی دن کو کہیں کہ یہ منحوس ہے یا یہ ایسا ہے، دن کوئی منحوس نہیں ہوتا، وہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی جیسے ایک وہ ہے نا رواج کہ شادی کی جب ڈیٹس رکھی جاتی ہیں یا سفر کے لحاظ سے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ دن جو ہے اچھا نہیں ہے، اس دن شادی نہیں رکھو، یہ دن جو ہے اس میں سفر نہیں کرو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، صرف ایک تھوڑا سا جمعے کے دن کے اعتبار سے سفر کے لیے اس لیے منع فرمایا ہے کہ وہ ظاہر ایک اللہ کی عبادت کا دن ہوتا ہے، اس میں جمعہ یا عبادات ڈسٹرب نہ ہوں، تو اس لیے کہا کہ اس دن جمعے کا اہتمام کریں۔ باقی کسی دنوں میں کوئی نہیں ہے، آپ کسی بھی دن شادی رکھ سکتے ہیں، کسی بھی دن کوئی خوشی منا سکتے ہیں، کسی بھی دن کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہ بات کرنے کی مترادف ہے۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر 17 سے 21 تک دیکھ لیجیے گا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ رہے سمود تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا، لیکن انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے مقابلے میں اندھا رہنے کو زیادہ پسند کیا۔ چنانچہ انہوں نے جو کمائی کر رکھی تھی اس کی وجہ سے ان کو ایسے عذاب کے کڑکے نے پکڑا جو سراپا ذلت تھا، اور یہ لوگ ایمان لے آئے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے، ان کو ہم نے نجات دے دی۔ اچھا،
اور اس دن کا دھیان رکھو جب اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے آگ کی طرف لے جایا جائے گا، چنانچہ انہیں ٹولیوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 19 سے 21 تک ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی کہ ہمیں اسی ذات نے بولنے کی طاقت دی، اسی ذات نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 20 میں جس گواہی کی بات کی گئی ہے وہ کون سی ہے کہ کھالیں گواہی دیں گی۔ پیچھے ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ سارے اعضاء کو قوت گویائی عطا کر دے گا اور انسان کے منہوں پر مہر لگا دے گا، اور اس کے اعضاء جو ہے وہ اس کے خلاف حق میں گواہی دیں گے۔ اب یہاں دیکھیں کس کی گواہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی کھالیں گواہی دیں گی۔ کتنا سینسٹیو ہے نا، کیونکہ انسان کی اسکن جو ہے جسم میں سب سے زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے۔ تو کہا کہ جب انسان کو جھوٹ بولے گا یا کسی بات سے وہ کرے گا انکار، تو اس کی کھال جو ہے وہ گواہی دے گی کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس نے ایسا کیا تھا۔ تو وہ کہے گا کہ تم کہاں سے بولنے لگے؟ تو وہ کہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے قوت گویائی دی ہے، لہٰذا آج میں تمہارے خلاف یا حق میں گواہی دوں گی۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس دن ہر چیز کو قوت گویائی جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ آج یہ ہمارے جسم کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک ہے، ہماری کھالیں سب ہمارے قسمیں ہیں، ہمارے تابع ہیں۔ اللہ نے آج ہمارے حکم کا انہیں تابع بنا دیا کہ ہم جیسے چاہیں، ہماری مرضی ہے۔ اللہ نے اختیار بھی دے دیا نا کہ ہم چاہیں تو ان سے نیکی کے کام کروا لیں، اچھے کام لے لیں، اپنے حق میں گواہ بنا لیں، اور چاہیں تو غلط کام کر کے ہم انہیں اپنے خلاف حجت بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعضاء سے بہترین کام لینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ ہمارے حق میں قیامت کے دن گواہ بن جائیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 22 سے لے کے 25 تک۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَّنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تم گناہ کرتے وقت اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں، لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تو تمہارے بہت سے اعمال کا علم ہی نہیں ہے اپنے پروردگار کے بارے میں۔ تمہارا یہی گمان تھا جس نے تمہیں برباد کیا، اور اسی کے نتیجے میں تم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو سراسر خسارے میں ہیں۔ اب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ صبر کریں تب بھی آگے انہیں کا ٹھکانہ ہے، اور اگر یہ معذرت چاہیں تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں جن کی معذرتیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور ہم نے دنیا میں ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے تھے جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما بنا دیا تھا، چنانچہ جو دوسرے جنات اور انسان ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ مل کر عذاب کی بات ان پر بھی سچی ہوئی۔ یقیناً وہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں دیکھیں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اگر وہ کوئی بعض احمق جو کافر ہیں نا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی گناہ چھپ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ کا کوئی نہ کوئی گواہ ہے، اور نہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ چلے گا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کا گواہ ہے ہی، خود ان کے جسم کے اعضاء بھی ان کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہی بات جو بھی میں نے کی نا کہ سارے ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے حق کے خلاف گواہی دیں گے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت باریک بین ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ وہ مٹی میں ایک ذرہ ہے، اس کو بھی جانتا ہے کہ ذرہ کیا ہے اور کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس چیز سے کانشیس رہنا ہے۔ آگے دیکھ لیجیے گا آیت نمبر 26 سے 30 تک دیکھیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور یہ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں اور اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب آ جاؤ۔ اب دیکھیں کہ یہ تو بات یہاں کافروں کی ہو رہی ہے نا
काफ़र एक दूसरे को ये कहते थे कि ना कुरान सुनेंगे ना ईमान लाएंगे, तो वो कहते थे कि कुछ ऐसा बंदोबस्त करो, जैसे पीछे भी हमने सूरह लुक़मान में पढ़ा ना कि वो बाकायदा नज़र बिन हारिस जो है कुरान के मुकाबले में म्यूज़िक लाया था, मौसीकी लाया था, नाचने गाने वालियाँ लाया था, खाने पीने की मजलिस से लाया था, और उसने कहा था कुरान का मुकाबला हम इन चीज़ों से करेंगे, यानी लोगों की तवज्जो कुरान से हटाकर उस तरफ लगा देंगे तो लोग जो है वो कुरान सुनेंगे नहीं। तो ये तो देखें काफ़रों का हाल था और ये उस वक्त की बात थी। लेकिन आज अगर हम इसको अपने से रिलेट करें ना, तो आज देखें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अपने ही लोग आज कुरान से रोकने वाले हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को रोकते हैं। कभी जो है वो अगर कोई कुरान सुनाता है या कुरान की बात करता है तो उसके किरदार पे बात की जाती है, मुख्तलिफ़ तरह के फ़िरक़े बना लिए हैं, फ़िरका वारियत फैलाई जाती है, उसके बारे में तरह तरह की बातें कि इसकी बात ना सुनो, ये गुमराह है, इसकी मैं। तो देखिए इस्लाम ने हमारे ये नहीं कहा, जो कोई कुरान सुना रहा है अल्लाह ताला ने उसको सेलेक्ट किया है, अल्लाह ने उसको चुना है, लाखों करोड़ों में से किसी एक को चुन के अल्लाह हिदायत देता है। तो ज़ाहिर है अगर कोई आलिम बनता है या कोई इल्म हासिल करता है और अल्लाह उसके ज़रिए दूसरे लोगों को इल्म पहुंचाना चाहता है, तो ये अल्लाह का सिलेक्शन है। हमें और आपको इख्तियार नहीं है कि हम किसी के बारे में फ़तवा जारी करें या हम किसी को किसी से रोकें कि इसका मत सुनो, उसका मत पढ़ो, इसका मत। बस अल्लाह, ये मामला अल्लाह का है। हम में से कोई नहीं जानता कि मैं सही हूँ या वो गलत है या कौन, कोई ना ही हमें किसी के बारे में कोई किसी किस्म की बात करनी चाहिए। हो सकता है कि हम किसी के बारे में कह रहे हों, अल्लाह के नज़दीक वही ज़्यादा महबूब हो। और फिर ये कि कुरान से रोकने वाली बात है ना कि हम लोगों को कुरान से रोकें, तो जहाँ कहीं कुरान पढ़ा जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है, दीन की तालीम दी जा रही है, हमें उनके साथ क्या करना चाहिए, वताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, कि नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ जो है ताअवुन करना चाहिए। और फिर और भी बहुत सारी ऐसे वो हैं ना कि जिसकी वजह से कुरान को, जैसे कुरान के उसमें इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि आप देखें कोई कुरान की मजालिस होंगी, दर्स की मजालिस होंगी, बहुत कम लोग उसमें आएंगे। अगर कोई म्यूज़िक प्रोग्राम होगा या कोई इस तरह का प्रोग्राम होगा तो आप देखें बिन बुलाए भी लोग बड़े उससे शौक़ से आ जाते हैं। तो ये भी तो है ना कि कुरान से रोकते हैं लोग कि बस इस तरफ मत जाओ, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है। वही नज़र बिन हारिस वाला मामला आज भी है ना कि लोगों ने अपनी मजालिस को, शैतान ने उनके इतना कलरफुल बना दिया है कि लोग उनमें जाना पसंद करते हैं, और कुरान की मजालिस में जो है उन्हें 10 दफ़ा भी बुलाएं तो वो एक दफ़ा भी आना पसंद नहीं करते। तो ज़ाहिर है ये बहुत तकलीफ़ दह चीज़ है। ये तो काफ़रों के लिए कहा जा रहा था, लेकिन आज हमारे अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि हम ख़ुद लोगों को कुरान से रोकने वाले हैं। तो ये जहन में रखिएगा कि हर चीज़ गवाही देने वाली है, हमारे हाथ पाँव कान और हमारी खालें गवाही देंगी कि हमने कुरान की तशहीर के लिए अपना हिस्सा डाला या इसको हमने रोकने की कोशिश की। तो हमेशा ऐसे मजालिस में सोच समझ कर जाइए कि ये अल्लाह की मजालिस हैं या शैतान की मजालिस हैं, जहाँ कुरान सुनाया जा रहा है या जहाँ कुरान से दूर किया जा रहा है। ऐसी मजालिस जो मौसीकी की हैं या ये कि जहाँ लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वाज़े अल्लाह ने मना फरमा दिया कुरान में कि ना ऐसी मजालिस में बैठो और ना उसमें जाओ और वहाँ से उठ जाओ, उनके साथ भी मत बैठो। इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाया। और हम भी अपना जायज़ा लें कि कहीं ऐसा तो नहीं। आप कुरान की ये तो बात हो रही है, अज़ानों में देखें कि इधर मसाजिद में अज़ानें हो रही हैं, ऊंची आवाज़ों में लोगों के घरों में टीवी लगे होते हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं, उन्हें बच्चों को एहतराम नहीं सिखाया जाता कि कुरान अल्लाह का नाम सरबुलंद हो रहा है, अज़ान हो रही है, आप आराम से बैठ जाएं, खामोशी से सुने। जबकि अज़ान के बारे में क्या है कि जो कोई अज़ान सुनता है, उसके अल्फाज दोहराता है और फिर उसका जवाब देता है, तो उसके बारे में क्या है कि उसको अल्लाह ताला मरते हुए कलमा नसीब करेंगे। और जो अज़ान का जवाब नहीं देता, गौर से नहीं सुनता, तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर ये मेरी आवाज़ को या मेरी दावत को मेरे सामने इग्नोर करेंगे तो मैं इनको क़यामत के दिन यानी जहन्नुम में डाल के इग्नोर कर दूँगा। तो अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, पढ़ाने और सुनने सुनाने वाला बनाए, उन लोगों में से ना बनाए जो कुरान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं या जो कुरान लोगों को सुनने नहीं देते। आयत नंबर 27 देखिए, इसलिए हम इन काफिरों को सख्त अज़ाब का मज़ा चखाएंगे और ये दुनिया में जो बदतरीन काम किया करते थे उसका पूरा पूरा बदला देंगे। ठीक है, ये वही वाली बात है जिसको मैं भी पढ़ रही थी और उसी का जो है ये अल्लाह बदला बता रहे हैं कि क्या होगा,
بدترین مزہ یعنی جہنم میں ڈالیں گے اللہ ایسے لوگوں کو۔ یہی ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی جو آگ کی صورت میں ہوگی، اسی میں ان کا دائمی ٹھکانہ ہوگا، جو اس بات کا بدلہ ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور یہ کافر لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ کافر لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان جنات اور انسانوں دونوں کی صورتیں دکھائیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ایسا رون دیں کہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ ٹھیک ہے، تو 29 آیت میں یہ ہے کہ اس دن پھر یہ کہیں گے جب جہنم میں پہنچ جائیں گے نا، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان انسانوں اور جنات کی صورتیں دکھا جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے۔ آیت نمبر 29 کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیجیے گا۔ دنیا میں انسان کے جو ساتھی اسے دین سے غافل کر کے گمراہ کرتے رہے وہ بھی اس میں داخل ہیں، اور وہ شیطان جو اسے بہکاتا رہا وہ بھی۔ ان دونوں کے بارے میں جہنم میں یہ کہیں گے کہ مجھے گمراہ کرنے والے نظر آ جائیں تو میں انہیں پاؤں تلے رون ڈالوں۔ دیکھیں آج ہمارے پاؤں ہمارے بس میں ہیں، پاؤں تلے تو آج ہمیں روننا چاہیے نا، ایسے دوستوں کو، ایسے ساتھیوں کو اور ایسے شیطان کو جو آج ہمیں دنیا میں گمراہ کر رہے ہیں۔ اس دن تو ظاہر اللہ ہمارے سامنے کسی کو نہیں کرے گا نا کہ اب تم اسے رون دو، تو اللہ نے تو ہمیں آج اختیار دے دیا۔ ابھی پیچھے سارا میں نے تکوینی اور اس کا پڑھا نا تشریح کے، وہ اختیار آج انسان کے پاس ہے، وہ چاہے تو اپنی پہچان کر لے۔ اور پیچھے ایک آیت ہماری یہ بھی گزری تھی نا کہ انسان جو ہے وہ کاش کہتے کہتے اپنی کونیوں تک ہاتھ چپا جائے گا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو دیکھیں دوست بہت اہم ہوتے ہیں، یہ دوست ہی ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جائیں گے، اور یہ دوست ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ ہماری اپنی آبزرویشن ہے کہ ہم خود دیکھیں، اللہ نے ہمیں اختیار دیا، اللہ نے ہمیں عقل دی، اور کیا کہا طاغوت ہر وہ طاقت جو ہمیں اللہ کی طرف جانے سے روک دے، تو شیطان بھی طاغوت میں آ جاتا ہے، اور ایسے دوست یا ساتھی بھی جو ہمیں اللہ کی طرف جانے سے روک دیں۔ اب دیکھیں بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ بیٹھے ہیں، اب نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں جلدی سے فٹافٹ جیسے اذان و نماز پڑھوں، آپ کے کسی دوست کی کال آ گئی یا کسی ایسے ساتھی کی، آپ کال اٹینڈ کرنے بیٹھ گئے اور اس میں جو ہے اتنی لمبی بات کی کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ تو ایسے ساتھیوں نہ اسے احساس ہوا کہ نماز کا ٹائم ہے، نہ ہمیں احساس ہوا، یا آپ قرآن کی کلاس میں جا رہے ہیں یا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھی آپ کو کہ چھوڑو اس کو پڑھ کے کیا ملے گا تمہیں، کیوں ایسا کر رہے ہو، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ تم نے دیکھو اتنی دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، تم فلاں جگہ جاب کر لو، بہت پیسہ کما لو گے۔ پیسہ تو دیکھیں دنیا کا ہے، دنیا میں رہ جائے گا، لیکن ہم آخرت کے لیے کیا کما رہے ہیں۔ تو دنیا کی ٹھیک ہے ہمیں ایک اٹریکشن نظر آتی ہے، شیطان بھی اس کو اٹریکٹیو کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو جتنا ٹائم تم اس پر لگا رہے ہو قرآن پڑھنے پڑھانے پہ، نمازوں پہ، وہ ٹائم دنیا کے اس پہ لگاؤ تو تمہیں بہت دنیا مل جائے گی، جتنی بھی مل جائے گی، جتنی بھی ہم دنیا اکٹھی کر لیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہمیں ہر حال میں اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ اور اس کا بہت اچھا بہت خوبصورت تجربہ اللہ تعالیٰ نے آج کل ہمیں کروا دیا کہ دیکھیں آج جس طرح سے جو یہ پھیل رہا ہے وائرس، منٹوں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کو کیسے ہو جائے، کیا ہو جائے، چلا جائے گا، سب کچھ چھوڑ جائے گا انسان، کس کے لیے؟ تو یہ چیز جو ہے انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہے کہ آج ہمارے پاس اختیار ہے، ہم پہچان کر لیں اپنے دوست دشمنوں کی کہ آج کون ہے جو ہمیں اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ کل یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے کام نہیں آئیں گی، اور پھر انسان اس وقت پچھتائے گا کہ کاش آج یہ میرے سامنے آ جائیں تو میں نے اپنے پاؤں تلے رون دوں۔ تو پاؤں تلے روندنے کا وقت آج ہمارے پاس ہے۔ آج ایسے دوستوں کو اوائڈ کریں اور ایسے ساتھیوں کو اور شیطان کو جس کی وجہ سے ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ یہاں ہمارا بی پارٹ مکمل ہو گیا ہے، یہ ہمارا آیت نمبر 30 تک ہے۔ 31 سے ہم اپنا سی پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں،